حضرات گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر آج آپ کے حوالے سے جس طرح حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر کی، مال کی، عزت و جان کی پرواہ نہ کی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں ڈائریکٹ بخاری شریف سے ہی آغاز کرتا ہوں، قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کی تشریح اس بخاری شریف کی حدیث سے ہے۔ اور حدیث کے راوی کون ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھر والوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح جان کے نذرانے، مال کے نذرانے، غلاموں کے نذرانے حضور کے قدموں پر کس طرح قربان کیے ہیں، اور پھر یہ سن کر ایمان کو تازہ کریں اور پھر لعنت بھیجے ان پر جو صدیق پاک کو نہیں مانتا اور برا بھلا کہتا ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر ہر کسی کو ہمارا یہ میسج ہے، جان جا سکتی ہے، صدیق اکبر کی محبت دل سے نہیں جا سکتی، اگر ہے تو بول دیجیے سبحان اللہ، کہ صدیق اکبر کی محبت ہر سنی کے دل میں ہے، سنی کی گردن کاٹ سکتی ہے، نہ صدیق کی محبت جا سکتی ہے نہ علی کی محبت جا سکتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث پاک کے راوی بھی حضرت صدیق اکبر کے گھر کے ہیں، کون ہیں؟ حدیث کے راوی عروہ، کون ہیں عروہ؟ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں۔ حضرت زبیر کون ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور ان کی شادی کن سے ہوئی؟ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء سے ہوئی۔ حضرت اسماء سے بیٹے پیدا ہوئے حضرت عروہ، ان کے بھائی تھے عبداللہ، یہ دو بھائی تھے جو زبیر کے بیٹے تھے اور حضرت اسماء کے بیٹے تھے۔ ادھر جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کے یہ دونوں نواسے تھے۔ اس بخاری شریف کی حدیث نمبر 3905 کے اندر راوی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حضرت عروہ کہتے ہیں میں نے سنا کس سے؟ اپنی خالہ سے۔ خالہ کون ہے؟ جو ام المومنین ہیں، سیدہ کائنات ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حدیث کافی لمبی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے سنا اپنی خالہ سے، وہ کیا کہتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے والدین کو، یعنی دونوں کو، کس کو؟ ام الخیر کو اور صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو جب سے میں نے ہوش سنبھالا، چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ یہ محمد کی غلامی کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ان کو حضور کی غلامی کرتے دیکھا۔ کن کو؟ اپنے والدین کو حضور کے غلامی کرتے دیکھا، میں نے بھی حضور کی غلامی اختیار کر لی، یعنی مسلمان ہو گئی۔ حضرت گرامی قدر، کوئی دن ایسا نہیں گزرا، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچپن کی حالات بیان کر رہی ہیں، کوئی دن ہمارے گھر ایسا نہیں گزرا جس دن حضور ہمارے گھر 2 دفعہ تشریف نہ لائے ہو۔ کیا خوش قسمت ہے صدیق کا وہ بیڑا جس گھر میں نبیوں کا امام 2 دفعہ تشریف لا رہا ہے۔ ہاں جی، یہ بخاری کہہ رہی ہے، ہاں جی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام بخاری فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ نبی کے گھر، حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب مسلمانوں کو زیادہ تنگ کیا گیا، یہ صدیق پاک کی پورا ہجرت کا تذکرہ آج بیان ہوگا، ہاں جی، جب مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، میرے والد گرامی ابو بکر صدیق کی جانب جو ہے وہ آپ نے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا، ارادہ کر کے تیاری کر لی، تیاری کر کے چل پڑے، ہجرت حبشہ کی طرف چل پڑے۔
آگے گئے تو ایک شخص ملا جو قبیلہ کارا کا سردار تھا، جس کا نام تھا ابن الداغنہ۔ وہ شخص ملا، بڑا مالدار تھا۔ کہا کہ صدیق اکبر کہاں جا رہے ہو؟ صدیق اکبر وہ نہیں کہتے تھے، وہ ابو بکر کہتے تھے۔ صدیق اکبر تو جب پاک محمد کی زبان سے نکلا پھر مومن کے دل میں چھا گیا صدیق اکبر۔ صدیق کا مطلب کیا؟ سچا۔ اکبر کا مطلب بڑا، سب سے بڑا سچا۔ لقب کس نے دیا ہے؟ زبان مصطفیٰ نے دیا ہے، اور زبان مصطفیٰ وہ زبان ہے جو محمد کی زبان بولتی ہے، اندر رب بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے یہ حدیث پاک۔ کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ ابن الداغنہ کہنے لگا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں ہجرت کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں زمین میں سیاحت کر کے پھر کر اللہ کو راضی کروں، اللہ کے رسول کو راضی کروں، پھر کر اللہ کی عبادت کروں۔ یہاں لوگ مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابن الداغنہ نے کہا اے ابو بکر آپ جیسا آدمی اس شہر سے نکل جائے، کیونکہ وہ تجارتی مراسم تھے، علاقائی مراسم تھے۔ ہاں جی، کہا کہ آپ جیسا بندہ یہاں سے نکل جائے، آپ جیسا بندہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، جو غریبوں کا جو ہے وہ بوجھ برداشت کرنے والا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، بے کسوں کا سہارا ہے، ہر کسی کی ہیلپ کرنے والا شخص اس شہر سے جا رہا ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابو بکر نے فرمایا ہاں ہاں میں جا رہا ہوں۔ ابن الداغنہ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ لوگ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، یہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے، میں آئیے واپس آئیے، میں آپ کو امان لکھ کر دیتا ہوں۔ امان سمجھیے، امان کس کو کہتے ہیں؟ امان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی کی گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ بندہ میرے پاس ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اگر اس کو ہاتھ لگائے گا میری اس کے ساتھ جنگ ہوگی۔ ہاں جی، اس کو امان بولتے تھے عرب۔ اس طرح امان کسی آدمی کو دے دیتے تھے۔ ہاں جی، جس طرح پناہ دینا، کسی کو امان دینا۔ حضرت صدیق اکبر کو ابن الداغنہ نے امان دی، لکھ کر دی۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو امان دیتا ہوں، اور ساتھ یہ کہنے لگا کہ آپ وہ ہیں جو غریبوں پر مصائب و آلام ٹوٹتے ہیں، آپ ان غریبوں کا سہارا بنتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چل رہا ہے، حالانکہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر کی صلہ رحمی کو بھی مانا جا رہا ہے، صدیق اکبر کی اخلاق کو بھی مانا جا رہا ہے، صدیق اکبر کی مدد کو بھی مانا جا رہا ہے، صدیق اکبر کی سخاوت کو بھی مانا جا رہا ہے۔ پتا چلا اسلام سے پہلے بھی اگر اچھی صفتیں پائی جاتی تھی تو محمد الرسول اللہ کے بعد اگر پائی جاتی تو صدیق اکبر میں پائی جاتی تھی۔ آج سنیو، ڈٹ کے آپ نے بولنا ہے، صدیق اکبر کی محبت ہے، یاد رکھ لو قیامت والے دن مصطفیٰ کریم اس کو منہ لگائیں گے جس کے منہ میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی، جس کے دل میں صدیق کی مودت ہوگی، اس کو منہ نہیں لگائیں گے۔ جو صدیق کو پھونکے، جو ام المومنین کو پھونکے، نا 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 نا، جو علی کے امام کو پھونکے، علی اس کو منہ نہیں لگائیں گے، علی بھی اسی کو منہ لگائیں گے جو یا صدیق بھی کہتا ہو یا علی بھی کہتا ہو۔ اور سنی وہ ہے جو یا صدیق بھی کہتا ہے یا علی بھی کہتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ یا صدیق کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، کہا کرو جب یا غوث اعظم کہہ سکتے ہو تو یا صدیق اکبر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سنیے حدیث پاک، سنیے، حدیث لمبی ہے لیکن دو ہیں، کوشش کروں گا کہ دو مکمل ہو جائیں۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے ابن الداغنہ نے جو ہے وہ امان دے دی، سارے سرداران قریش کو اکٹھا کیا، ایک امان لکھی، معاہدہ لکھا کہ آج کے بعد صدیق اکبر کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی تنگ نہیں کرے گا، یہ اپنا اندر عبادت کرنا چاہیں عبادت کرتے رہیں۔ اچھا، اس نے آ کر بتایا کہ تم اس کو لگا رہے ہو جو مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے۔ یہ دیکھیں نئی بات ہے کہ صدیق اکبر قبل از اسلام ابھی آیا نہیں ہے، جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی صدیق اکبر مہمان نواز تھے، اور انشاءاللہ قیامت والے دن ہم گناہگاروں کی بھی مہمان نوازی کریں گے۔ سنیے، اس کے بعد ابن الداغنہ نے اپنی جو ہے وہ امان دی، لیکن وہ ایمان پر ڈٹا رہا، امان پر ڈٹا رہا۔
اس شرط کے ساتھ امان دی، ایک شرط بھی رکھی، کا شرط یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں عبادت کرو گے، اپنے گھر میں قرآن پڑھو گے، جو تم پر تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اس کو گھر میں پڑھو، نماز گھر میں پڑھو، عبادت گھر میں پڑھو، سب کچھ گھر میں کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ سن کر، ہمارے عورتیں سن کر، ہمارے بچے بچیاں سن کر، صدیق اکبر کی آواز میں کشش بڑی تھی، بہت کشش تھی، جب قرآن پڑھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، جب قرآن پڑھ رہا ہو، نازل ہوا جناب محمد پاک پر، پڑھ رہا ہو خلیفہ اول علی، پھر آنکھ سے آنسو ہو، سخت سخت دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میری آپ کو امان ہے، حضرت ابوبکر سے یہ بات کہہ دی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اسی طرح رہے، گھر میں عبادت کرتے رہے، اس کے بعد نہ اونچی آواز سے قرات کرتے، نہ کسی دوسرے گھر میں جاتے۔ شیخ صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل میں خیال آیا کہ آگے عبادت کرتا ہوں، چھپ کر کیوں کروں، مسجد بنا لوں، اپنے گھر کے قریب مسجد بنا دی۔ ہاں جی، جب مسجد بنائی اس مسجد میں عبادت کرتے، یعنی ایک جگہ مختص کر لی نا، اس کو عبادت کے لیے مقرر کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں عبادت کرتے، قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے۔ جب قرآن پڑھتے اور نماز میں قرآن پڑھتے، کون صدیق اکبر؟ آج امت مصطفیٰ میں کئی قرہ حضرات ایسے بھی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں دل میں چلا جاتا ہے، قرآن میں چاشنی ہی ایسی ہے جب دل سے پڑھا جائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ آج ہماری گناہگاروں کی زبانیں ہیں۔ قرآن کا اتنا مزہ ہے، اتنی آواز تھوڑی سی بھی ہو تو قرآن کا لطف آتا ہے، پھر پڑھنے والا کون ہو؟ جو سب سے بڑا سچا انسان ہے۔ یعنی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے، قرآن پڑھتے، مشرکین کی عورتیں اور بچے سارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کہا کہ یہ کیسا کلام ہے؟ کیوں کہ صدیق اکبر کی زبان سے قرآن نکلے، مشرکین کے دلوں میں گھر کرتا گیا۔ بچے سنتے، عورتیں سنتی، رو پڑتی کہ اتنا رقیق القلب انسان ہے، اتنا نرم دل رکھنے والا انسان ہے کہ یہ کیسا کلام ہے، کتنا خوبصورت اور اعلیٰ قسم کا کلام ہے کہ پڑھنے سے انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مشرکین کی عورتوں نے جب دیکھا تو سارے مشرکین مکہ سردار پھر اکٹھے ہو گئے۔ ہاں جی، تو سردار آ رہے ہیں، قریش نے یہ دیکھا کہ پھر اس کو بلایا جس نے امان دی، کہا کہ تم نے امان دی، اور دیکھو صدیق اکبر امان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کو بولو کہ ورنہ ہم تمہارے خلاف بھی جنگ کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ شروع کیا تو وہ آپ کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ صدیق اکبر اگر آپ اس سے پیچھے نہ ہٹے تو میں یہ امان کینسل کر دوں گا۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ جا، مجھے تیری امان کی کوئی ضرورت نہیں، اب مجھے اللہ کی امان ہے اور مصطفیٰ کریم کی امان ہے۔ اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے، صحابہ سے خطاب فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت گاہ دکھائی گئی، اور تم نے، وہ کدھر ہے؟ وہ سنگرستان ہے، سنگستان اس کو بولتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان، وہاں تمہاری ہجرت گاہ ہے، وہاں کھجوروں کے باغ ہیں، وہاں تمہارا مسکن ہوگا۔ اور پھر مسلمانوں نے اس کے بعد مختصر عرض کرتا ہوں ہجرت شروع کر دی، کسی نے کس طرح، فاروق اعظم نے بڑی اعلان ہجرت فرمائی، یعنی وہ ایک علیحدہ داستان ہے، لیکن صدیق اکبر نے بھی تیاری کر لی کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت ملے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے صدیق،
آپ نے ہجرت نہیں کرنی، میں حکم دیتا ہوں آپ رکے رہو۔ اچھا بول دو سبحان اللہ۔ رکے رہو، کیوں؟ جب اللہ سے میرا حکم آئے گا تو میں آپ کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹنیاں پالنا شروع کر دی۔ اس بخاری شریف کی حدیث میں ہے 4 مہینے تک ککر کے پتے حضرت شریف اس وقت جی آلہ جو ہے وہ چارہ تھا جانوروں کے لیے، ان کو کھلاتے رہے۔ کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے رب کی طرف سے، یعنی سواری کا انتظام تو اتھینٹک پکا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ یعنی 4 مہینے تک اونٹنیاں پالتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، پہلے شروع میں گزرا ہے نا کہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صبح آتے تھے، ایک شام کو آتے تھے، روزانہ صبح اور شام، صبح اور شام، درمیان میں کبھی تشریف نہیں لائے۔ ایک دن ایسا ہوا ہم گھر میں موجود تھے تو کسی کہنے والے نے کہا اے صدیق اکبر، باہر سے آواز آئی، اے میرے مامون کے غلاموں، باہر سے آواز کس کی آئی؟ باہر سے آواز اس کی آئی جو نبیوں کا امام ہے، چہرے پر آپ نے پردہ مبارک لیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر، میرے حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے آن دا ویڑا نہیں ہے، تسی جدوں بھی آندے ہو، صبح دے ہو یا رات نو آندے ہو۔ اے میرے معبود کے غلاموں، کتنا مقدس وہ گھر ہے، کتنی مطہر وہ جگہ ہے، کتنی پاک وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر صبح بھی امام الانبیاء قدم رنجا فرماتے ہیں، شام کو بھی فرماتے ہیں، لیکن آج دوپہر کا وقت ہے، عام دنوں سے ہٹ کر میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آئے۔ میرے آقا کریم نے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا اے صدیق، اپنے گھر والوں کو سائڈ پر کر دو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ گھر والے بھی آپ کے ہیں، یہ صدیق بھی آپ کا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کے گھر والے بیٹھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے صدیق، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا۔ یا رسول اللہ کس کا؟ فرمایا کہ مجھے ہجرت کرنے کا حکم آ گیا ہے، ہجرت کرنے کا مجھے حکم ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جب مجھے حکم آیا تو مجھے بھی حکم آیا ہے۔ اب بتا یہ چل رہا ہے کہ ہر صحابی کو حکم ہے ہجرت کا مصطفیٰ کا، صدیق کو حکم ہے رب ذوالجلال کا۔ اچھا بول جا سبحان اللہ۔ اے صدیق کو ہجرت کرنے کا حکم ہے مصطفیٰ کریم کا، اور مصطفیٰ کریم کے رب ذوالجلال کا کہ اے محبوب، سونے محبوب، کہ آپ جائیں ساتھ اپنے صدیق اکبر کو لے جائیں رضی اللہ تعالی عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مختصر عرض کروں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک اونٹنی آپ کے لیے، یہ ایک میرے لیے۔ صدیق اکبر نے وہ اونٹنیاں پال رکھی تھی، کس کے لیے؟ نبی پاک کے لیے۔ ہجرت کا ویلا ہوگا، ہم اکٹھے جائیں گے۔ اس کے بعد جب پتہ یہ چلا، مختصر عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام خریدا۔ ایک غلام آپ کا پہلے موجود تھا جو آپ کے پاس پہلے ہی تھا، جس کا نام تھا عامر بن فہیرہ۔ ایک غلام اور خرید لیا جس کا نام تھا عبداللہ بن عریقت، یہ وقتی طور پر خرید لیا۔ عامر بن فہیرہ یہ وہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چراتے تھے یہ عامر بن فہیرہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر یہ صدیق اکبر کے بیٹے تھے، چھوٹے تھے عمر میں اس وقت، یعنی سمجھدار تھے، چلتے پھرتے تھے، باتوں کو سمجھتے تھے۔ یہ سارا دن
باتیں سنتے، اور یہ دو پاک نفوس قدسیہ ہجرت کر کے غار ثور میں جا کر تشریف فرما ہو گئے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک سن ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھایا، غار ثور پر لے گئے۔ او کتنے دور اونچی پہاڑی پر صدیق اکبر جناب مصطفیٰ کریم کو کندھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر لے گئے۔ کسی محبت والے نے پوچھا کہ صدیق تھکے نہیں ہو؟ کہا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، جب تھوڑی بہت ہوتی بھی تھی تو قدم مصطفیٰ کا بوسہ لیتا تھا، تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں یارا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ بن ابی بکر بھی غلامی مصطفیٰ میں، یہ صدیق با کے بیٹے ہیں۔ عامر بن فہیرہ غلام جو ہے وہ صدیق اکبر ہیں، یہ غلام تھے صدیق اکبر کے، یہ بھی حضور کی غلامی میں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے؟ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، یہ بھی غلامی میں۔ یہ شام کو کھانا دینے جاتی، 3 دن وہاں رہے، شام کو کھانا دینے جاتی تھی۔ عامر بن فہیرہ سارا دن بکریاں چلا کر رات کو غار کے دہانے پر جو ہے وہ بکریاں لے جاتے، وہاں دودھ دو کر جناب محمد الرسول اللہ اور جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کر کے آتے تھے۔ اور یاد رکھ لیں، ہجرت کا پتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھر والوں کو تھا، اور صرف باقی کسی کو نہیں تھا، صرف مولا علی شیر خدا کو تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بخاری میں یہ کافی لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہی اگلی بخاری شریف کی حدیث 3906، اس میں یہ ہے کہ بات مشہور ہو گئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے۔ کافروں نے اور باتیں کی، لیکن ہم نے حتماً یہ کہنا ہے کہ حضور تم وہاں سے چلے گئے مکہ شریف سے ہجرت کر کے۔ صدیق اکبر کا پورا گھرانہ غلامی کر رہا ہے، صدیق اکبر کی جو ہے وہ بیٹیاں غلامی کر رہی ہیں، صدیق اکبر کے غلام غلامی کر رہے ہیں، صدیق اکبر خود میرے آقا کے ساتھ ہے۔ وہ بات وہ بھی چلے برکت کے طور پر کر دیتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے، سارے غار کے جو ہے وہ سراغ بند کیے، ایک نہ کر سکے۔ اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا، ایڑی رکھ دی، وہ سانپ نے آپ کو ڈسا۔ جب سانپ نے ڈسا آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تشریف فرما ہے۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ صدیق کی گود ہے، نبی کا سر مبارک ہے، آنسو گر رہے ہیں صدیق کی آنکھ سے، نبی کے چہرے پاک پر پڑ رہے ہیں، نبی بیدار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صدیق کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ یہاں سے کوئی چیز دم مار رہی ہے، بچو ہے یا سانپ ہے؟ میرے آقا نے لعاب لگایا، بانسو جو ہے وہ جہاں دم لگا تھا وہ فوراً اللہ نے شفا دی۔ میرے آقا نے فرمایا یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صاحب غمگین مت ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہتے 3 دن وہاں گزارے، اس کے بعد چل دیے۔ کفار مکہ نے قیمت رکھ دی، کس کی؟ کہ جو صدیق اکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس لائے گا، پکڑ کے لائے گا ہمارے پاس، ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ سراقہ بن مالک تیار ہو گئے۔ ایک شخص نے آ کر جب بتایا، مجلس میں بیٹھے سراقہ بن مالک نے کہا چپ کر، وہ کوئی اور ہوں گے جو تو نے دیکھے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں گھر چلا گیا، میں نے اپنی لونڈی کو کہا کہ میری سواریاں فلاں جگہ پہنچا دو۔ میں وہاں پر جو ہے وہ پہنچ گیا، گھوڑے کو ایڑی لگائی پیچھے، جب میری نظر پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، یہ سراقہ بن مالک بھی اسلام لے آئے تھے، ادھر ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ جب نظر پڑی، کہتے ہیں کہ جب سب سے پہلے میری نظر پڑی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، صرف فرنٹ پر دیکھ رہے تھے۔ صدیق اکبر کبھی پیچھے دیکھتے، کبھی آگے دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، کیونکہ یہ خیال تھا کہ دشمن ادھر سے نہ آ جائے، میں نبی کا دفاع کر رہا ہوں، کہ دشمن ادھر سے آگے پیچھے سے کسی طرح سے نہ آ جائے، میں نبی کا دفاع کر رہا ہوں۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں جب میں نے ان کے قریب پہنچا، میرے گھوڑے کو ٹھوکر آئی، میرا گھوڑا منہ کے بل گر گیا۔ میں نے اٹھایا، پھر چلا، جب قریب پہنچا، اس بخاری میں موجود ہے، جب قریب پہنچا، جب قریب گیا تو میرے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں زمین میں چلی گئی۔ صدیق اکبر نے مجھے دیکھ لیا، کہا کہ یہ تو سراقہ بن مالک ہے۔
نبی پاک نے فرمایا سے پوچھو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فال نکالی تھی. یہ عرب کا ایک رواج تھا، کبھی کوئی پرندہ چھوڑتے یا کوئی تیر پھینکتے جہاں پر وہ تعین کر کے جگہ کا، تو جہاں پہنچ جاتا تو کہتے کہ معاملہ ٹھیک ہے، اگر نہیں تو معاملہ خراب ہے. اس نے فال بھی نکالی 2-3 دفعہ، لیکن فال اس کے خلاف ہوئی، فال صحیح نہ نکلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معافی دے دیں، میں اس نیت سے آیا تھا کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، آپ کی قوم کے سرداروں نے یہ انعام رکھا 100 اونٹ دیے جائیں گے. میں اس انعام کے لالچ میں، اس انعام کے لالچ میں آپ کے پیچھے آیا کہ جو ہمارے پاس ان کو لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. 100 اونٹ دیے جائیں گے. سراقہ بن مالک کہتے یا رسول اللہ، جو کفار نے میٹنگیں کی، جو پلان بنائے، جو باتیں کی، ساری سراقہ بن مالک نے حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کر دی. صدیق اکبر تھے، سامنے عامر بن فہیرہ تھے، وہ عبداللہ بن عریقت تھے جو راستہ بتانے والا تھا، اس کو صدیق اکبر نے خریدا تھا. عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہیں، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، حضور بھی ساتھ ہیں، ساتھ جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ بن مالک، ہم تجھے امان دیتے ہیں، ہم تجھے معاف کرتے ہیں. اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لکھ کر دیں کہ آپ نے مجھے امان دی ہے. ہاں جی جب یہ حنین میں یہ اسلام لائے تھے، ہاں جی اس نے کہا تھا کہ جب حضور نے فرمایا گرفتار کر لو، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہ پرچی ہے، میرے پاس وہ امان موجود ہے جب ہجرت کے ویلے آپ نے مجھے لکھ کر دی ہے. ہاں جی میرے آقا نے فرمایا اے سراقہ بن مالک، تو لوہے کو سونے کے کنگن پہنے گا، ساری امت مصطفیٰ کے مردوں پر سونا حرام ڈکلیئر کیا گیا ہے، لیکن سراقہ بن مالک وہ صحابی ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے کی اجازت دی ہے. اور حضرت عمر کے دور میں جب جو ہے وہ کسرا فتح ہو گیا، حضرت عمر نے کسرا سے سونے کے کنگن آئے تو حضرت سراقہ بن مالک کو حضرت عمر نے بلایا، فرمایا اے سراقہ بن مالک، نبی پاک نے تیرے بارے فرمایا تھا آج فتح ہو گیا ہے فلاں ملک، اس ملک سے سونے کے کنگن آئے ہیں. نبی پاک کی زبان اقدس سے جو جملے نکلے تھے آج عمر ان کو سچ کر رہا ہے. اے سراقہ بن مالک، امت مصطفیٰ کے ہر مرد کو سونا حرام ہے، میں تجھے پہناتا ہوں کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سراقہ بن مالک تیرے لیے سونا حلال ہے. سنیے جی، حدیث بڑی لمبی ہے لیکن وقت تھوڑا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں پہنچے، لیکن کیسے پہنچے؟ راستے میں بڑے مقام آئے. ام معبد بھی آئی، ہاں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہا مہمان نواز تھی. ہاں جی ام معبد لوگوں کو جو ہے وہ راستے میں مسافر جو لوگ جاتے تھے ان کی مہمان نوازی ضیافت کا اہتمام کرتی. لیکن جب حضور اور صدیق پاک کا گزر ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر ہوا، اس وقت قحط کے موسم تھے، قحط کا سال تھا، پاس سے گزرے. صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے تلاش کیا کہ کوئی پتھر ایسا مل جائے جس پر ہم سانس لے لیں، سائے دار بھی ہو. پاس ایک پتھر تھا، ہم اس پتھر پر پہنچے، تھوڑا لیٹے، آرام کیا، پھر چلے. پھر ایک جھونپڑی نظر آئی، جھونپڑی کے پاس پہنچے. جھونپڑی کے پاس جا کر ہم نے دیکھا اس میں مائی موجود ہے. ہم نے کہا مائی کچھ کھانے پینے کے لیے شے ہے؟ کہا کہ نہ میں بڑی مہمان نواز ہوں. ٹھیک ہے میرے پاس میں مہمان نوازی کرتی تھی لیکن اس دفعہ قحط سالی ہے، ہمارے گھر میں کچھ کھان پینے کے لیے چیز نہیں ہے. ہاں جی ورنہ میں آپ کی مہمان نوازی کرتی. یہ چہرہ بڑا سونا ہے، یہ کون ہے؟ ہاں جی تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ صدیق اکبر نے کہا ہے تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے؟ اس نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کہ وہ بکری ہے لاغر ہے، وہ دودھ دینے والی نہیں ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی، وہ کمزور ہے، وہ بیٹھی ہے. میرا خامد اسے گھر چھوڑ گیا، چلنے پھرنے سے قاصر تھی. ہاں جی صدیق اکبر نے فرمایا
اگر ہم اس بکری سے دودھ نکال لیں تو اجازت ہے؟ واہ بول دیجیے ذرا سبحان اللہ، سننے کے مزہ آ جائے گا۔ صدیق اکبر نے جب اجازت لی، اس نے کہا ہاں میرے آقا کے پاس بکری لائی گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھ ایسے پھیرے جو بکری چلنے کے قابل نہ تھی، جو بکری دودھ دینے والی نہ تھی، جو بکری بچے دینے والی نہ تھی، اس بکری میں دودھ بھی آ گیا، اس بکری میں جان بھی آ گئی، جو لاغر تھی وہ جو ہے وہ کمی ہو گئی، کمی جسم والی ہو گئی، تندرست ہو گئی، صحتیاب ہو گئی، اس میں دودھ آ گیا، کیونکہ وہاں اس پر ید اللہ والے ہاتھ ٹچ ہو گئے تھے۔ ہاں جی، اس کے بعد دودھ دونا شروع کیا۔ ہاں جی، کہا کہ برتن لاؤ، 1 لایا، 2 لایا، 10 لائے، جتنے برتن تھے بھر گئے۔ شریک پاک نے نوش فرمایا، میرے آقا پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش کیا۔ کہا کہ بھائی گھر کے برتن لاؤ، سب برتن بھر گئے، دودھ ختم نہ ہوا۔ ہاں جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما کے چلے گئے، وہ بھائی کے سارے برتن بھر گئے۔ شوہر آتا ہے، پوچھتا ہے اے گھر والی یہ دودھ کہاں سے؟ گھر میں جو ہے وہ جانور کوئی نہیں، گھر میں دودھ دینے والی شے کوئی نہیں، یہ دودھ کون دے گیا ہے؟ کہنے لگی ایک برکت والا آیا تھا۔ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ ہاں جی، کون آیا تھا؟ ایک برکت والا آیا تھا۔ ہاں جی، کیسا تھا؟ کہا کہ اس کے جو ہے وہ زلف بڑی سونی تھی، اس کا چہرہ بڑا سونا تھا، اس کے چلنا بڑا سونا تھا، اس کا بیٹھنا بڑا سونا تھا، اس کا جو ہے وہ بولنا بڑا سونا تھا، اس کے جو ہے وہ لب جو ہے وہ رخسار بڑے خوبصورت تھے۔ میں انہیں کو دیکھتی رہی، وہ دودھ نکالتے رہے، حتیٰ کہ ہمارے گھر کے برتن بھر گئے، ہمارے گھر میں برکت آ گئی۔ وہ شوہر کہنے لگا کیوں نہ ہو ہم بھی جا کر اس برکت والے کے غلام بن جائیں۔ اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دینے والے۔ ہاں جی، جب وہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ جا کر مدینہ شریف مسلمان ہو گئے، بس مختصر عرض کروں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے یہاں پر آج مسجد قباء ہے، وہاں تشریف لائے، وہاں آپ نے 10 دن گزارے۔ اس کے بعد مدینہ شریف پہنچے، جو اس وقت یثرب تھا۔ بنو نجار نے بھی کہا، بنو عدی نے، مختلف قبائل نے کہا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، سب نے کہا، بلکہ بنو نجار وہ قبیلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کا قبیلہ ہے۔ انہوں نے بھی کہا، ان کی بچیاں دف لے کر انہوں نے آ کر بجائی، اور یہ اشعار پڑھے جو مشہور ہیں، یعنی کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا جو ہے ما دعا للہ داعی۔ یعنی یہ اشعار پڑھے، دف بجا کر حضور کی آمد کا استقبال کیا۔ جلوس کی شکل میں یہودی کہنے لگا اے لوگوں سنو، مسلمانوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے، آج وہ ہستی اس یثرب کو مدینہ بنانے کے لیے مدینے میں قدم رنجہ فرما چکی ہے۔ مسلمان چوک در چوک جلوس کی شکل میں آمنہ کے لال کا استقبال کرنے کے لیے آ گئے۔ استقبال ہو رہا ہے، نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ اس میں یہ حدیث بھی لکھی ہے، ہاں ایک صحابی کہتے ہیں جس دن نبی پاک نے مدینہ منورہ میں قدم رنجہ فرمایا، ہر طرف جس طرح سورج نکلتا ہے، کرنیں پڑتی ہیں، ہمیں یہ کرنیں کوئی دیواروں سے نکل رہی ہے، کوئی درختوں سے نکل رہی ہے، نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ کیوں کہ عرب کا سلطان آ گیا ہے، نبیوں کا امام آ گیا ہے، امت کا غمخوار نبی مدینہ میں آ گیا ہے، ہجرت کر کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں اور نبیوں کا امام مدینے میں آ گئے ہیں۔ یہ ہے صدیق اکبر، پورا گھرانہ آپ کی جو ہے وہ خدمت میں لگا رہا۔ اس میں میں ایک حدیث پاک آپ سے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو 54 نمبر صفحہ پر شیخ الاسلام والمسلمین حضور سیدنا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ
انہوں نے اس کتاب میں نقل فرمائی. یہ کتاب ذرا پڑھ لیں، نام پڑھ لیں. اس کتاب میں صفحہ نمبر جو ہے وہ 54 پر نقل فرمائی. بما عربی عبارت. کتاب کن کی ہے، کس سے نقل کی؟ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ شیعوں کی کتاب ہے، اس سے یہ حدیث نقل کی گئی. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے یہ حدیث نقل کی. کیا حدیث کیا ہے وہ انشاءاللہ تذکرہ اگلے جمعے پر ہو جائے گا، لیکن یہ عقیدے والی حدیث ہے، اس کو بیان کرنا ضروری ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. سنی ٹن بولے سبحان اللہ. اور یاد رکھ لو سنی وہ ہے جو صدیق پاک کا اصل محب ہے، اور سنی ہی وہ ہے جو علی کا محب ہے. علی کا جو محب ہے وہ عثمان کو بھی مانتا ہے، وہ فاروق اعظم کو بھی مانتا ہے، وہ صدیق اکبر کو بھی مانتا ہے. جڑا حق نہیں مندا ہے دردا امام یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. جڑا راز عمر دا منکر ہے وہ بشر جدید تے نہیں آیا. صدیق دا سچ جے مشکوک ہے تو سچ زمین تے نہیں آیا. ہاں جی، صدیق دا سچ مشکوک ہے تو سچ زمین تے نہیں آیا. اس واسطے اب پھوکڑ والے کالے چٹے پیلے ہو یاد رکھ لو، صدیق دے بارے جڑا بکواس کرے گا تو ان کے رکھ دیا گے. اس واسطے صدیق اکبر ہی ہو ذات ہے. کیوں کہ صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ اگر پسند کیتا رب نے تے نال رفیق یار بنایا، پسند کیتا رب نے تے نال صاحب مزار بنایا، تے بستر تے سوایا شیر خدا نو. پسند فرمایا میرے رب نے اصلا بستر والے دے بھی غلام تے نال ٹرن والے دے بھی غلام. اچھا سنیے بولو سبحان اللہ. حدیث پاک سنیے، مختصر وقت ہے. امام زین العابدین یہ کون ہے؟ کون نے؟ امام حسین دے اچھا بولو کی ہے؟ امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین جنہاں دا نام سی حضرت علی بن حسین تے بن علی. یہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے پاس چلو پنجابی بند کر دینا، انہاں کو ایک گروہ آیا، ایک جماعت آئی عراق دی. امام زین العابدین کو اس جماعت نے آ کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان دے بارے بکواس کرنا شروع کر دیتا، بھونکنا شروع کر دیتا. امام زین العابدین کے غلام اور ماننے والے الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے. ہاں جی سنیے جی، آپ سنتے رہے. امام علی مقام نے فرمایا، کس نے؟ امام زین العابدین نے، کہ تم وہ مہاجرین اولین ہو، تساں پہلے مہاجر ہو جیڑے اپنے ملک جو نکالے گئے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے صاحب مسلمان گئے نا مدینے سے. کیا تسی او؟ انہاں آکھے جی نہیں. آکھے جی تسی او نکالے کس وجہ تو گئے؟ اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا دی وجہ تو، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد اور اعانت کرتے تھے اور وہی سچے تھے. عراقی کہنے لگے، گروہ کہنے لگا جناب اسی تو اور نہیں ہیں، نہ ہی اسی ادو ہے سا تے نہ ہی اسی اللہ تعالی رسول واسطے اپنے ملک چھڑے، اسی اور نہیں ہیں. پھر امام علی مقام نے فرمایا تسی وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے اپنا گھر بار ایمان والے اور مہاجر جڑے ہجرت کر کے آئے انہاں اپنے مال دیتے، یعنی یثرب دے کچھ قبائل لوگوں نے جس وقت مسلمان ہجرت کر کے آئے نا انہوں دی مدد کیتی سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فرمایا تو فلاں دا بھائی، تو فلاں دا بھائی، تو فلاں دا بھائی. تو مولا علی نے آکھا یا رسول اللہ تو سارے نو بھائی بنایا، تو میں نے کہتا بنایا؟ میرے آقا نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے. اسی علی دے بھی غلام ہیں یارو، جتھے یا علی آکھنے آؤ تے یا صدیق اکبر بھی آکھنے. ہاں جی سنیے حدیث پاک سنیے، بال لمبی ہو جائے گی. اچھا جی، اس کے بعد فرمایا کہ تم وہ ہو کہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو دل سے جو ہے وہ مال دیے، اپنا جو ہے بھائی بنایا، اپنی محبت کی ان سے، کہ تسی او آخر جیسی وہ بھی نہیں ہیں.
فرمایا جدو وہ بھی نہیں ہو، ہجرت کرن والے بھی نہیں ہو، ہجرت کرن والے دی مدد کرن والے بھی نہیں ہو، اللہ دے رسول دی رضا تو جنہاں ملک چھوڑیا انہاں چوں بھی نہیں ہو، اللہ دے رسول دی رضا واسطے جنہاں اپنے مال ہجرت کرن والے پیش کیتے انہاں چوں بھی نہیں ہو، تے پھر تسی دو جماعتاں مہاجرین تے انصار جڑی مہاجرین سن ہجرت کرن جڑا اگو انصار جڑا مدد کیتی انہاں جماعتاں چوں بھی نہیں ہو، انہاں دو جماعتاں چوں بھی نہیں ہو، تے پھر اس تو بعد تسی پھر کیڑی بلا ہو جیڑی انہوں نے بھونک دیو تسی؟ کون آخر ہے؟ امام زین العابدین، اے بیٹھ لینا میرے کو کتاب ہے۔ اچھا امام زین العابدین فرمانے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ مسلمان لوگ جو مہاجرین و انصار کے بعد آئیں گے وہ یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو بخش دے، ہاں یہ جو ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ہم سے پہلے ایمان لانے والے نہیں تھے، صدیق اکبر پہلے ایمان لانے والے نہیں تھے، فاروق اعظم پہلے ایمان لانے والے نہیں تھے، جنہوں نے ان کی مدد کی وہ پہلے ایمان لانے والے نہیں تھے، ان کی مدد نہیں تھے، ان کے حامی و مددگار نہیں تھے۔ اچھا اے ایمان والو ان کے متعلق تمہارے دلوں میں ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کھوٹ بغض کینہ حسد یا عداوت نہ ڈال۔ اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا تساں اونا چو بھی نہیں ہو، مدد کرن والے چو بھی نہیں ہو، پہلے مسلمانوں چو بھی نہیں ہو، پھر میرے کو لو کی لینا ہو، جب ہو جاؤ نکل جاؤ میرے دربارے چو۔ اچھا بول سبحان اللہ سنیں۔ اے امام علی مقام نے جس کو ریجیکٹ کیا ہو اس کو حسین کبھی قبول نہیں کریں گے۔